امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی تجارت پر 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کا حالیہ حکم ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کی طرف سے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر لگائے گئے 25% ٹیرف کو رد کر دیا اور کہا کہ چین ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تجارتی تعلقات جاری رکھے گا۔ چین کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تجارتی جنگوں اور ٹیرف پالیسیوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ایسے اقدامات سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے اقدامات دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ خود مختار ممالک کے درمیان معمول کا تجارتی تعاون قابل احترام ہونا چاہیے۔ تجارت کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ امریکہ نے ایران میں کشیدہ صورتحال کو ہوا دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایات کر دی۔ امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے کہا کہ ایران بھر میں ہونے والے احتجاج شدت اختیار کر رہے ہیں جو اس کے بعد تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ امریکی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکیہ کے ذریعے نکل جائیں اور ایسے انتظامات کریں جن میں امریکی حکومت کی مدد پر انحصار نہ ہو۔ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ کسی محفوظ جگہ پر گھر کے اندر رہیں اور احتجاجی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا ذخیرہ کر لیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کے حق میں ہونے والے ملک گیر مظاہروں پر ایرانی قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ عظیم ایرانی قوم نے آج ایک تاریخی دن رقم کیا ہے۔ آج ہونے والی عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن قوت ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اندرون ملک کرائے کے ایجنڈوں کو استعمال کرنا چاہتی تھی، تاہم ایرانی قوم نے ان سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے عزم، شعور اور قومی شناخت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین نے ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش پر غور کر رہا تھا، جبکہ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری دینے پر غور کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں اور سخت کریک ڈاؤن انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں اور سخت کریک ڈاؤن میں 648 مظاہرین ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناروے میں قائم تنظیم ایران میں ہیومن رائٹس نے خبردار کیا کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، تاہم ملک بھر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کے باعث اطلاعات کی آزادانہ تصدیق انتہائی مشکل ہو گئی، جبکہ ایرانی حکومت کی جانب سے اس متعلق کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آسم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ دفاعی تعلقات بڑھانے کے لیے شعبوں کی تلاش، علاقائی اور عالمی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک انڈونیشیا دفاعی صنعتی تعاون کی اہمیت اور پاک انڈونیشیا ادارہ جاتی رابطوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تربیتی اشتراک کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو تسلیم کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے انڈونیشیا کے ساتھ پائیدار دفاعی تعلقات بڑھانے، پاک انڈونیشیا مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک مفادات پر مبنی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی قیادت میں وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات میں پاکستان اور انڈونیشیا کے مابین تاریخی اور برادرانہ تعلقات، تربیت اور تکنیکی تعاون کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف نے انڈونیشیا کے وفد کو پاک فضائیہ میں جدت طرازی کے پروگرام پر بریفنگ دی۔ انڈونیشین وزیر دفاع نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کو سراہا۔ دوران ملاقات تربیت، ہوا بازی اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا، جبکہ وفد نے فضائی تعاون، اجداد کار میں اضافے اور تکنیکی معاونت کا بھی اعادہ کیا۔
پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے اسپیشل اکنامک زون ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر مملکت آصف زرداری کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس جاری کرنے پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صدر کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس جاری کرنے پر پارلیمانی پارٹی اجلاس بھی بلانے کا اعلان کیا تھا۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر کا قومی اسمبلی میں کہنا تھا کہ اس ایوان کی پرائمری ذمہ داری قانون سازی ہے، لیکن پہلی بار حکومت نے ایک ایسا آرڈیننس نافذ کیا جس کی صدر نے منظوری نہیں دی، اس لیے اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان حالات میں ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بنتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یقین دہانی کرائی کہ یہ بات ہمارے نوٹس میں لائی گئی ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے واضح کرتا ہوں، جب تک صدر توثیق نہ کریں ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے آرڈیننس واپس لینے کی ایڈوائز دی ہے۔